حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی۔ اب قوم نے کیا کہا؟ قوم کیا کہتی ہے؟ اے نوح، آپ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہو، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ علماء بیٹھے، قرآن کی آیت ہے، ہم آپ کو نعوذ باللہ گمراہ سمجھتے ہیں۔ اللہ یہ تو نبی نوح کو قوم نے گمراہ کہہ دیا، اللہ نے قرآن بھیجا، اے میرے نوح پیغمبر، جی اللہ آپ نے اس الزام کا جواب خود دینا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے برادری کو، قوم کو جمع کر لیا اور کیا کہا؟ قرآن اٹھاؤ۔ اگر آپ کے پاس ترجمے والا گھر قرآن نہیں، موبائل تو آپ کے پاس ہے نا، کیا خیال ہے؟ آپ گوگل سے ترجمے والا اپنے من پسند مولوی کا، بریلوی اپنے مولانا کا، دیوبندی اپنے مولانا کا، اہل حدیث اپنے مولانا کا، اپنے من پسند مفسر کی ترجمے والی قرآن پاک لوڈ کرو، ڈاؤن لوڈ کرو اور پڑھو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا، کیا کہا؟ یا قومی لیس بی ضلال، وہ میری قوم میں گمراہ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا بولو رسول ہوں۔ یہ میں بھی تمہید باندھ رہا ہوں، آپ کو عنوان کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ آگے چلیے قرآن پاک کے اسی رکوع میں اگلی آیتوں میں کیا آتا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم نے بے وقوف کہہ دیا۔ استغفر اللہ کہہ دو آپ ہی۔ کیا کہا؟ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ کہہ دیا۔ قوم نے کہا اللہ تیرے نبی ہود کو بے وقوف کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہود اس کا جواب دو۔ قرآن کہتا ہے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی برادری کو، توجہ چاہتا ہوں، قوم کو جمع کیا اور کیا کہا؟ یا قومی لیس بی صفاحہ ولٰکنی رسول من رب العالمین۔ درس قرآن ہے نا، ٹھیک ہے، درس قرآن میں یہی انداز ہوتا ہے۔ توجہ، آپ بھی میرے انداز کو فالو کریں، میں بھی آپ کو فالو کروں گا۔ توجہ، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، نبی کہہ رہا ہے وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول۔ ذرا آگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوا آپ نے؟ بولو، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ قوم نے کیا کہا؟ اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، موسیٰ تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہم تو تجھے جادوگر کہتے ہیں، ہم تو جادوگر مانتے ہیں تجھے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ موسیٰ پیغمبر پہ جادوگری کا الزام لگ گیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے کلیم جی اللہ آپ نے اس الزام کا جواب خود دینا ہے۔ جناب نوح نے اپنے اوپر لگنے والے الزام کا جواب خود دیا، جناب ہود نے خود دیا، اب جناب موسیٰ کو جادوگر کہہ دیا۔ ربا اب کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا جواب دینا ہوگا۔ اٹھاؤ رب کے قرآن کو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو میدان میں اتارا، مقابلے میں جادوگر آئے۔ آپ سبھی جانتے ہیں اس وقت کا ظالم بادشاہ فرعون تھا، ادھر جادوگر ہے، ادھر اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اب عملی طور پر جو حضرت موسیٰ پہ الزام لگا ہے اس کی صفائی ہونے لگی ہے۔ جادوگر آ گئے، اس کے بعد رکھو، جادوگر آ گئے، انہوں نے پہل کی۔ قرآن کا ترجمہ میں کھلا صاحب کے سامنے رکھنے لگا، درس قرآن ہے نا، جلسہ نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا۔ کس پر؟ کنہوں نے؟ جادوگروں نے۔ اب جو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھی نا وہاں میدان میں ڈالی ہوئی، رسیاں تھی، سوٹیاں تھی، وہ تھی تو رسیاں ہی تھی تو وہ سوٹیاں ہی، لیکن لوگوں کو ہلتی ہلتی نظر آئی کیونکہ آنکھوں پہ جادو تھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب تیری باری ہے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا ڈنڈا۔ فرمایا اس کو ڈال، ڈنڈا ڈالا، پھینکا۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ،
وہ تو بہت بڑا اجتہا بن گیا. کیا بن گیا؟ زور سے. وہ تو شام بن گیا, اجتہا بن گیا. اب اگلا کام اس نے کیا کیا؟ جو جادوگروں کی رسیاں تھی اس اجتہا نے ان کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا. رب کا قرآن کہتا ہے بتقاضا بشریت حضرت موسیٰ بھی پیچھے ہٹے. رب کا قرآن کہتا ہے لا تخف خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى. میرے کلیم اللہ موسیٰ آپ نہ ڈریے, اس عذاب کو ہاتھ لگانا آپ کا کام ہے. سنعيدها سیرتها الاولى, اس کو دوبارہ ڈنڈا بنانا یہ میرا کام ہے. رب نے پہلے عصا سے اجدہا بنا دیا, نبی کا ہاتھ لگا, رب نے پھر اجدہا سے عصا بنا دیا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو لوگ بات دیکھ رہے تھے نا جادوگر, انہوں نے کہا یار یہ جادو نہیں ہے, یہ جادو نہیں ہے, یہ تو حقیقت ہے, یہ تو معجزہ ہے, یہ واقعی نبی ہیں. وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے کیا کہا؟ آمنا برب ہارون و موسیٰ. ہزاروں کی تعداد میں جادوگر حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے, کلمہ پڑھے. اب فرعون نے کہا یار معاملہ تو الٹ ہو گیا, میں تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا, یہ تو اور ہو گیا, میں تو ان کو شکست دینا چاہتا تھا. اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ موسیٰ کے کلمہ پڑھنے والے بن گئے. فرعون نے کہا بھائی موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تمہارے لیے ایک ہی رستہ ہے, یا تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ یا موسیٰ کے دامن کو چھوڑ دو. فرعون نے کیا کہا؟ کہا میں دایاں ہاتھ کاٹوں گا اور جس کا یہ ہاتھ کٹے گا اس کی بڑی ٹانگ کٹے گی, اور جس کا یہ ہاتھ کٹے گا اس کی یہ ٹانگ کٹے گی. اور اگلا جملہ کیا کہا؟ یہ کاٹ کے کھجور کے تنوں پہ پھانسی دے دوں گا. یہ ایک ہی رستہ ہے, موسیٰ کو چھوڑ دے. کعبے کے رب کی قسم ہے یہ سارے جادوگر جو ابھی ایمان لائے تھے بیک زبا ہو کر کہنے لگے فاقزی ما انت قال کٹاپی کے اندر میرے استاد ترجمہ کر دے سر, اے سارے کہنے لگے ایڈی چوٹی دا دل لال ہے او فرعون جو دل کر نہیں کر لے اسی موسیٰ دا دامن نہیں چھڑ سکتے. فاقزی ما انت قال, جو کچھ ہوتا ہے کر لو, ہم حضرت موسیٰ کو چھوڑ سکتے نہیں. یہ تو پتہ ہے نا ہمارے نبی سب سے اعلیٰ ہے, تو نبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہر شے زور سے اور شے سے بھائی موسیٰ پہ ایمان لانے والے وہ فرعون کو سامنے دیکھ کر اس کی دھمکی کو سن کر اور جانتے تھے یہ جو کہہ رہا ہے کر دکھلائے گا, وہ تو موسیٰ کو نہ چھوڑ سکے. کعبے کے رب کی قسم ہے, کون کہتا ہے محمد کے صحابہ چھوڑ گئے, کون کہتا ہے ابو بکر بھاگ گیا, کون کہتا ہے عمر چھوڑ گیا,
सुनो